अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ बड़े हिसास इशू पे। हम हर रोज़ अखबारात में देखते हैं कि छोटी सी बच्ची, छोटा सा बच्चा, उसके साथ ज़्यादती हुई, रेप के बाद उसको कत्ल कर दिया गया, कातलों की तलाश है। फिर इस तरह की खबरें आती हैं, इशू एक बनता है, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस एक्टिव होती है, कुछ दिनों के बाद मामला दब जाता है। फिर हम देखते हैं कि कसूर का वाक़या, चुनिया का वाक़या, मनसेरा का वाक़या, रावलपिंडी का वाक़या, छोटे छोटे मासूम बच्चे वो सवाल करते हैं कि हमारे कातलों को कौन तलाश करेगा। आज इसी इशू पे मैंने बात करनी है कि ये बच्चों को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया जाता है। जिस्मानी तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद और जिनसी तशद्दुद। एक बड़ा वाक़या होता है और कुछ दिनों के बाद खामोशी। किसका कसूर है? वालिदैन, असातिज़ा, पुलिस, वकला, डॉक्टर? सबसे बात करना चाहता हूँ। और फिर मीडिया जो इन केसों को तो सामने लाता है, इसका तदारक क्यों नहीं हो पाता? इसी हवाले से मैंने आज मुख्तलिफ शख्सियात से बात करनी है ताकि मैं देख सकूं, मैं कोई फैसला कुन पोजीशन ले सकूं कि इसका तदारक क्या है और हम अपनी आने वाली नस्लों को महफूज कैसे रख सकते हैं। बच्चे जो गुलशन का फूल हैं, बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल हैं, उन्हीं की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ लोगों से बात करना चाहता हूँ। इसी हवाले से आप भी मेरे साथ रहिए और देखिए कि मुख्तलिफ माहिरीन क्या कहते हैं। आइए चलते हैं। आप हमें बताएं, ये जो बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती होती है, तशद्दुद होता है, जब पुलिस के पास केस आता है, पुलिस इसको शायद बेहतर तरीके से डील नहीं करती क्योंकि वाक़यात में इजाफा हो रहा है। जिस तरफ आपने इशारा किया कि जब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केसेस जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के पास, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज ये इन्वेस्टिगेशन में पाई जाती हैं। तो आपकी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए या आप हाई कोर्ट के उस जजमेंट को मज़ीद आप बेहतर तौर पे लोगों के सामने पेश करें, जिसमें रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो बच्चों के साथ जिनसी जितने भी क्राइम होते हैं उनमें एक एएसआई रैंक का ऑफिसर, एक सब इंस्पेक्टर का, जिसको इन्वेस्टिगेशन जिनकी स्किल्स जो हैं वो उतनी बेहतर नहीं है, तो उनको मना कर दिया गया और कहा गया कि आइंदा कभी भी इस किस्म का कोई ऑफेंस होगा तो वो एएसपी रैंक से कम ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकेगा। रीज़न ये वाली है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पास मोस्टली जो केसेस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाने चाहिए वो पेटी ऑफेंसेस जाने चाहिए उनके पास। जो सब इंस्पेक्टर और जो इंस्पेक्टर है उसके पास हीनियस ऑफेंसेस होते हैं, लेकिन उनको भी स्पेशल नॉलेज, उनको कलेक्शन ऑफ एविडेंस के हवाले से, जो स्टेटमेंट्स डिफरेंट विटनेसेस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के हवाले से, जो बच्ची के साथ जो ज्यादती होती है उसमें उसकी जो एविडेंस है उनको प्रिजर्व करने के हवाले से, प्रॉपर डीएनए के भेजने के हवाले से, और इसके अलावा फोरेंसिक लैब के हवाले से उन्हें वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती, जिनकी वजह से अमूमी तौर पे कोर्ट में जब केसेस जाते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी या वहाँ पे जो कुछ उन्होंने लिखा होता है उसको वो सेकंड नहीं कर पाते और वहाँ पे मुल्जिमान को फ़ायदा मिल जाता है। डॉक्टर शेर अली खान, जिस तरह नाम से जाहिर है, ना सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि आला पोजीशनों पे रहे और उसके साथ साथ नफ्सियात जानते हैं और एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से ये सारे मामलात को देखते हैं। डॉक्टर साहब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चे जिनके साथ जिनसी ज़्यादती हो जाती है, बच्चियाँ, बच्चे, वाक़यात बढ़ रहे हैं। एक डॉक्टर की हैसियत से आप क्या देखते हैं कि जब इस तरह के केसेस आते हैं, क्या उनके लिए प्रॉपर तरीके से वहाँ पे हॉस्पिटल में जब केस आता है वो होता है, मेडिकल ठीक तरीके से असरअंदाज होते हैं लोग? क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये केस बढ़ बहुत रहे हैं? आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब नो है। हमारे सारे सिस्टम अभी इमर्जिंग स्टेज में है, कोई भी मैच्योर नहीं है। हमारे इवन के टीचिंग जो देहातों के हॉस्पिटल हैं वो तो कुजा, हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में भी प्रॉपर मेडिको लीगल का या फोरेंसिक एक्सपर्ट
डॉक्टर बतौर CMO ड्यूटी पे नहीं होता कि अगर ये केस रिपोर्ट हो और उसको वो प्रॉपर डील कर सके। मेडिकली ये रिपोर्ट के लिए, फेयर रिपोर्ट के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? एक तो मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल हो रहा है, जैसे बाकी हर फील्ड में हो रहा है। जब एक चीज़ मीडिया में आ जाती है तो फिर सारे इदारे ठीक काम करने लगते हैं। हमारे हॉस्पिटल के लोग भी उस पर तवज्जो देने लगते हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी साइड पे हो जाते हैं और लेट द जस्टिस टू बी डन की एक सूरत हाल पैदा हो जाती है। दूसरा एजुकेशन, तीसरा अवेयरनेस। डॉक्टर साहब, आज जिस अहम इशू पे हम आज बात कर रहे हैं वो आपके नॉलेज में है, बड़ा अहम है। बच्चे बच्चियां, उनके साथ जब ज़्यादती हो जाती है, बहुत सारे लोग छुपाते हैं और बहुत सारे लोग जब सामने आते हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, माशरे में वो बदनाम हो जाते हैं। क्या आप कैसे इस पे काम कर रहे हैं? आपकी तंजीम इस पे कैसे काम कर रही है और अब तक आपके सामने किस तरह के हक़ाइक़ हैं? हमारा जो कोर काम है वो बच्चियों के साथ है, छोटी बच्चियों के साथ है, बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16। तो उसमें यह है कि हम इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि एक तो हमारा एक्सपीरियंस और किस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं और फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि केसेस में तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट केसेस आते हैं और जैसे आपने कहा कि लोग जो है इसके बारे में बताना नहीं पसंद करते क्योंकि बदनामी के डर से कि अपने ख़ानदान से ही बात शुरू होती है कि ख़ानदान में पता चल गया तो पहले तो ख़ानदान में बदनामी हो जाएगी, फिर मुआशरे में बदनामी हो जाएगी, बच्ची बड़ी होगी तो उसको रिश्ता नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटल प्रेशर आप ये समझें कि पेरेंट्स के ऊपर होता है, जिसकी वजह से केसेस रिपोर्टेड नहीं है। अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो आपको ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी आप नोट करेंगे कि आपको कोई केसेस वो नज़र आते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली बच्चे की डेथ हो गई होती है। आपको जनरली तो वो केसेस नहीं सुनने को मिलते कि बच्ची के साथ या बच्चे के साथ भी रेप केस हुआ है और उसको रिपोर्ट किया गया। आपके सामने कितने वाक़यात आए? हालांकि बहुत सारे वाक़यात सामने नहीं भी आते, तो हम इसको फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी वाक़यात सामने नहीं आ रहे। रिपोर्टेड केसेस की भी तादाद बहुत कम है, लेकिन उसमें से जो चीज़ें पिक आउट करने वाली हैं जो रिपोर्टेड केसेस में से हैं, वो एक आपकी मेन चीज़ जो पिक आउट करने वाली है, जो फैमिलीज पेरेंट्स को ज़रूर उस पर नज़र रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रेजिंग करने की ज़रूरत है कि 85% जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो होते हैं जहाँ पे बच्चे के साथ ज़्यादती उसके करीब तरीन इंसान, रिश्तेदार, जिस तरह चाचा ने भतीजे के घर में जो लोग आते हैं, तो वो चाहे आप समझें कि आपके माँ बाप का दोस्त है कोई, या आपके रिश्तेदार हैं, या घर के अंदर मुलाजिम हैं, ये आपके, तो आपका हमें अपने सर्कल को देखने की ज़रूरत है। एज इंडिविजुअल्स, एज पेरेंट्स हमें अपने सर्कल को देखने की ज़रूरत है और बच्चों को अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों के साथ साथ बच्चों का फीडबैक, बच्चों का रिएक्शन, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज, ये हर चीज़ एक चीज़ जो है ना, आप समझें कि इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन ये सारा कुछ तब होगा जब हम माशरे में अवेयरनेस रेजिंग करेंगे। हम बच्चों की बात कर रहे हैं, फूलों जैसे बच्चों की ज़्यादती हो जाती है उनके साथ, उनको मारा पीटा जाता है। मुख्तलिफ जगहों पे अगर हम देखें तो जिस्मानी तशद्दुद भी होता है। लेकिन इशू हमारा ये है कि ज़हनी टार्चर के साथ साथ ये जो जिनसी टार्चर है, इस पे क्यों होता है ये? और ख़ास तौर पे मासूम बच्चे, 4 साल का, 6 साल का बच्चा, तो ये कोई एक एडिक्ट लोग होते हैं, कौन है ये? जी बहुत शुक्रिया हाशवानी साहब। इसमें डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अगर इनको देखा जाए तो ये कोई सिंपल फिनोमेना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि अब वो जो सोसाइटीज़ वाला कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम प्राइमेटिव सोसाइटी से जाएं जहाँ से कि इंसान जो है वो आगे आगे ग्रो करते हुए आए हैं, तो प्राइमेटिव सोसाइटीज़ में जो है पीडोफिलिया जो है इसका कोई कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं एग्जिस्ट करता। बच्चों की सेक्रीफाइसेस होती रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा आंसर है जो कि मॉडर्निटी के साथ डेवलप हुआ है ह्यूमंस में। देखिए, बच्चे फूल की तरह होते हैं, जानवर भी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। इवन आपको ऐसे जानवर भी मिलेंगे जो अपना बच्चा नहीं खाते, उसको कुछ नहीं कहते, चाहे किसी तरह का भी क्यों ना हो। लेकिन ह्यूमंस जो हैं, हमारी टेंडेंसी डिफरेंट है। हमने वक्त के साथ साथ हम इवॉल्व होते गए। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट जो है वो है क्लोज सोसाइटी का। क्लोज सोसाइटीज़ वो होती हैं जहाँ पे ग्रोथ का चांस कम होता है, सोशल मोबिलिटी कम होती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती, जहालत भी आप कह सकते हैं, एजुकेशन भी वहाँ पे नहीं होती। सबसे बड़ी बात जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है कि जी जहाँ पे मेल ज़्यादा पाए जाते हैं और ओपन है लेकिन औरतें बाहर नहीं निकलती, पर्दे का कॉन्सेप्ट समझ लें, वहाँ से इसका ओरिजिन नज़र आता है।
فرینکلی یہ اس وقت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ اس سوسائٹی میں جو ہے ہوموسیکشولیٹی ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن دوسری طرف ابھی جو ماڈرن دور آ گیا اس میں جو ہمارے پاس ریسنٹ ایگزامپلز ہیں, نہ تو قصور کا انسیڈنٹ جو ہے وہ کلوز سوسائٹی کی کوئی مثال ہے, نہ ہی ریسنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے شادی شدہ بندہ ہے, آپ کو ایک بندہ نظر آ رہا ہے جو کہ باہر بھی گھوم پھر کے آ گیا ہے, لیکن وہ اس پہ ریپ جو ہے اس پہ وہ انوالو ہے. اب اس انوالومنٹ کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف جو ہے وہ ہمارا ڈسٹرب سوشل بیہیویئر, جو کہ شاید کسی زمانے سے وہ ڈسٹرب ہے, اس کو ٹھیک نہیں کیا گیا اور فائنلی وہ اس کا ایک ایڈکشن یا ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا, اور وہ پھر آگے جا کے سوسائٹی میں ایک ہمارا سوسائٹی کا بھی ایٹیچیوڈ جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف وہ ڈسٹرب بندہ ہے یا بندی ہے, جو بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی ریپسٹ ہوتے ہیں ان کا اگر پاسٹ اٹھا کے دیکھیں تو دیر از سم تھنگ ان دیٹ جس کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے بیہیویئرز پیدا کیوں ہوتے ہیں. اب دوسری طرف جو ہے وہ ہمارا سوسائٹی کا جو ایک ریئیکشن ہے, ہماری سوسائٹی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, کیسے اس چیز کو فیس کرتی ہے. ہمارے یہاں عرصہ دراز تک پنچایت سسٹم رہا جہاں پہ ایسے ریپس کو ٹالریٹ کر لیا گیا, کوئی ایک فائن لگا دیا گیا, کچھ اور کر دیا گیا, لٹیگیشن کی طرف گئے نہیں. لٹیگیشن آئی ہے میڈیا کے ساتھ, جب میڈیا پہ سارے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے کہ جی یہ کچھ ہو رہا ہے, اس طرح سے جو ہے اب یہاں پہ زیادتی ہوگی, یہاں پہ زیادتی ہوگی ہے, تب جا کے جو ہے ہم نے اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا شروع کیا. ابھی بھی آپ اگر بچوں کی مختلف این جی اوز ہیں, آپ ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ میرے خیال میں شاید 60% کیس ابھی بھی رپورٹ نہیں ہوتے کسی صورت میں. جو 40% رپورٹ ہوتے ہیں ان میں سے کتنوں پہ پراپر لیٹیگیشن کی جاتی ہے, پراپر قانونی کارروائی کے لیے وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں, ان کی تعداد 20% ہے ہمارے پاس, یا 25% سے زیادہ نہیں ہے. سو اب سوسائٹی جو ہے, سوسائٹی نے اس کو اب آ کے فیس کرنا شروع کیا. اب میڈیا کی وجہ سے وہ آپ کو اوپنلی نظر آتا ہے کہ جی یہاں پہ ریپ ہوا ہے, یہ بچے کے ساتھ ہوا, یہ ہوا ہے. اب یہ چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. ناظرین, میرے ساتھ ہیں حسن فاروق. حسن فاروق ریسنٹلی انہوں نے یونیورسٹی رفا وہاں سے ماسٹر کر کے آئے میس کمیونیکیشن میں, اور ایک میڈیا مین کے, ینگ میڈیا مین کی حیثیت سے اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. حسن, ہم دیکھتے ہیں کہ جس ایشو پہ ہم آج بات کر رہے ہیں, میں نے تھوڑی ڈسکشن آپ سے کی کہ اس ایشو پہ خاص طور پہ بچوں کو, بچیوں کو, اور ایک ٹرینڈ اب آ گیا, بہت زیادہ واقعات آ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. اس کا ایک پروسیس ہوگا, کیسے یہ کرتے ہیں, کون لوگ ہیں. آپ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ نے کیا دیکھا, اور ایک ینگ آپ نے ایک میڈیا مین کی حیثیت سے اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. ریسنٹلی پیچھے دیکھیں کہ کتنے کیسز ہوئے, اور ابھی راولپنڈی اسلام آباد میں ایک کیس ہوا, چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں اب یہ ہے کہ میں نے جتنا پڑھا یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو وہاں پہ ہمارے جو ہراسمنٹ کے قانون تو بنے ہوئے ہیں ڈفرینٹ اسپیشلی, لیکن اب ہمارے مائنڈ میں صرف یہی آتا ہے کہ صرف لیڈیز کو ہراس کیا جاتا ہے. اس سے ہٹ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کالج لیول پر, ایون کہ نوجوانوں کو بھی ہراس کیا جاتا ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے یونیورسٹیز کا کیا رول ہونا چاہیے, کالجز کا کیا رول ہونا چاہیے. تو اس میں ہم لوگوں کو ایک پورے نصاب کے اندر جو ہے وہ چیز اس طرح نہیں بتائی جاتی کہ اگر کوئی ہم کو اس طرح کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں, اپنے ٹیچرز کو بتائیں, اپنے پیرنٹس کو بتائیں, یا ہمارے کچھ ایسا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے, کو آن لائن پلیٹ فارم مہیا کیا جائے جس پہ ہم اس طرح کی چیزوں کو رپورٹ کر سکیں. زارا, ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کسی بچی کو, کسی اسٹوڈنٹ کو ہراساں کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ اس کو تشدد, اور اس کے ساتھ خاص طور پہ تشدد کے ساتھ وہ جو انتہائی, وہ جو انتہا پسند کے لوگ ان کو ہراساں کر کے جنسی تشدد کی کوشش کرتے ہیں, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ پھر میں آپ سے پیرس کے حوالے سے بھی بات کروں. میرے خیال میں جو یہ ریپس ہوتے ہیں, ریپ کیسز ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ وائلنس ہوتے ہیں بچوں کے اوپر, بچیوں کے اوپر, یہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے. اور اس کی وجہ میرے خیال میں علم کی کمی ہے. ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اس طرح کے سیمینارز ہونے چاہیے جس میں ان لوگوں کو
ایجوکیٹ کیا جائے کہ اس حوالے سے ان کو انفارمیٹ کیا جائے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچوں کو انفارمیٹ کیا جائے کہ کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے، یا جو سائیکولوجیکلی جو افیکٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کے، جو ایڈکٹ ہوتے ہیں، جو ڈفرینٹ قسم کے وائلیشن کرتے ہیں بچوں کے اوپر، ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو مینٹلی طور پہ جو ان سے اس طرح کی تھیراپیز ہونی چاہیے ان کے لیے کہ وہ اس طرح کے کسی قسم کی اٹیمپٹ نہ کر سکیں۔ آفتاب صاحب، ایشو ہمارا بڑا سیریس بھی ہے، بڑا حساس بھی ہے کہ چھوٹے بچے، ناسمجھ بچے، اور پھر جب بالکل چھوٹی عمر کے بچے بچیاں ہوتے ہیں تو وہ کٹھے بھی پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جب جنسی زیادتی ہو جاتی ہے تو ہمیں تو تب پتہ چلتا ہے جب اخبار میں خبر چھپتی ہے، یا پھر خدا نخواستہ وہ دنیا میں نہیں رہتے۔ یہ ہوتا کیسے؟ یہ چھوٹے بچے اس طرح کے مختلف جگہوں پہ بھی چلے جاتے ہیں، والدین اس کو دیکھ نہیں پاتے، آپ اس کو ایز اے ٹریڈر کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا تدارک کیسے کرتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں بہت بنیادی چیز ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر پراپر توجہ نہیں دیتے۔ اب اس ماڈرن دور میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے میاں بیوی دونوں جاب کرتے ہیں اور بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بچے جو ہے نا محلے میں چھوٹی چھوٹی جو شاپس بنی ہوتی ہے اس پہ جاتے ہیں۔ جیسے پیرنٹس ظاہر جب ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسیس نہیں دیتے کہ جس سے ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں نکلیں جو ان کے فیوچر کو یا ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرے۔ تو وہ بچے پھر ادھر ادھر سے نکلتے ہیں، گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے بنی ہوتی ہیں، شاپس بنی ہوتی ہیں، ویڈیو گیمز بنی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ایکسیس کرتے ہیں اور پھر وہاں جاتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا۔ تو جو ہمارے جو وہاں کے ٹریڈرز ہیں یا دکاندار یا سوسائٹی کا کوئی بندہ یہ نہیں پوچھتا بھائی یہ تم جو کام کر رہے اس کے اندر کیا کیا ہے۔ اس سافٹ ویئر کے تھرو وہ انہوں نے کئی چیزوں کی ایکسیس لی ہوتی ہے، پھر وہ ان کو ایڈکشن میں ہوتی ہے کہ وہ پیسہ وہاں پہ کرتے رہتے ہیں، جب وہ ان کو عادت پڑتی ہے اور پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتے ہیں، اور اس سے پھر وہ ان سے مختلف طریقوں سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو ایسی جگہوں پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ سیکشل ابیوز بھی کرتے ہیں، مینٹل ڈس آرڈر ہوتے ہیں بے شمار، بچہ پھر وہ شرمندگی کے بعد ماں باپ سے بھی بات نہیں کر پاتا، اور وہ ایک کرمنل مائنڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اس کا جو ہے نا گرو اپ کرتا ہے۔ تو میرے خیال سے ہمارے کوئی اس طرح کے انسٹیٹیوشنز بھی نہیں ہیں جو ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھے، مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں جس ایشو پہ، یہ بڑا حساس ہے، بچوں کا ایشو ہے کہ آج معاشرے میں بچوں پہ، خواتین پہ، چھوٹی بچیوں پہ تشدد بڑھ گیا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے، پھر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ اسلام کی روشنی میں یہ سب چیز کیسے دیکھ رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے چھوٹوں پہ، بچوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی دین اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر شفقت، رحم کیا جائے اور اپنے بڑوں کی عزت اور تکریم کی جائے۔ جو شخص اپنے بچوں کے، اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت و تکریم نہیں کرتا تو گویا کہ وہ دین اسلام کے خلاف چل رہا ہے۔ کیا علماء کرام اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اویئرنیس دے رہے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہیں اپنے خطبے میں، اپنی تقاریر میں کہ کیا ہے اس کا حل اور کس طرح ہم تدارک کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، علماء کرام، چونکہ علماء کرام دین اسلام کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے زیادہ واقف ہیں۔ اللہ رب العزت نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر بچوں کے حقوق بتائے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام الحمدللہ بہت زیادہ بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملے کرنے کے بارے میں ترغیب دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اور آگے بھی دیتے رہیں گے۔ پروفیسر محمد ارشد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے تمام زندگی انہوں نے ایجوکیشن کو دی، بچوں کے ساتھ رہے اور بچوں کو ہی پڑھاتے رہے۔ پروفیسر صاحب، آج کا ہمارا ایشو جو ہے کہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، چھوٹے پرائمری اسکولوں میں ہوتے ہیں، یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی،
اور پھر اس کے ساتھ تشدد، پھر بچوں کو مار دیا جانا، اساتذہ کا رول کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اس برائی سے، اس بیماری سے بچیں؟ دیکھیں، اس میرے خیال کے مطابق اس کے دو وجوہ ہیں. ایک تو پیرنٹ ہوڈ کا انسٹیٹیوشن تباہ ہو گیا. دوسرا یاد رکھیں کہ اے نیشن از بارن ان دی کلاس روم. اگر کلاس روم ٹیچر جو ہے وہ اپنے فرائض نہیں سر انجام دے رہا، انسٹیٹیوشن تباہ ہو جاتا ہے. دونوں انسٹیٹیوشن تباہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں اس عالمیت سے واسطہ پڑا ہے. دونوں میں نہیں ہے، کوئی ورک نہیں ہو رہا، نہ حکومت کی لیول پہ اور نہ ہمیں احساس ذمہ داری ہے ایز اے پیرنٹ اور ایز اے استاد. کلاس روم بیرن ہے اور جو والدین ہیں بچوں کی سر بے پرواہ ہیں. پہلے زمانے یہ ہوتا تھا کہ والدین بچے کی پرداخت خود کرتے تھے، اس کی تعلیم بھی خود دیتے تھے. آج کل بالکل وہ ٹیوشن میں ڈال دیتے ہیں اور ان سے بے پرواہ ہوتے ہیں، فیسیں زیادہ بھرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں دیواروں کے اندر اور کمروں کے اندر، اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نہ وہ والدین ٹیچر سے رابطہ کرتے ہیں، نہ ٹیچر والدین سے کرتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. نہ دل و نگاہ اساتذہ میں ہے اور نہ دل و نگاہ والدین میں. دونوں انسٹیٹیوشن تھے جنہوں نے معاشرہ بنانا تھا، دونوں تباہ ہو چکے ہیں. اس پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. حکومت پر مت جائیں، ہمیں خود احساس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تبلیغ ہونا چاہیے، بڑی سرزنش ہونی چاہیے والدین کی. دونوں انسٹیٹیوشن جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ رہے گا، المیہ بڑھتا رہے گا. اچھا پروفیسر صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں، جب ہم پڑھتے تھے ویک اینڈ پہ جمعے کے دن بزم ادب ہوتا تھا جس میں ہم غیر نصابی سرگرمیاں کرتے تھے. آج ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سیشن ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو بتا سکیں کہ ابیوز کیا ہے، کون سی حرکت غلط ہے، کس بندے کو کیسے آپ پہچانیں گے؟ اس پہ بھی کوئی لیکچر ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں ہوتے. یہی میرا پوائنٹ تھا کہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو اساتذہ ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ لیٹ جاتے ہیں پہلے آ جاتے ہیں. یہ ٹرینڈ ہے، دفتروں میں بھی ہے اور تعلیمی اداروں میں بھی ہے. یہ جو بزم ادب والی بات کی ہے بالکل صحیح کی ہے. ہمارے زمانے میں، پرانے زمانے میں ویکلی بزم ادب ہوتی تھی اور ٹیچر اسٹوڈنٹس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتا تھا، ان کو گرومنگ ان کی کرتا تھا، ان کو لیکچر نہیں، ان کو پیار محبت کے ساتھ ان کی اپنائیت کا ماحول پیدا کرتا تھا. ختم ہو گیا. آج پروفیسر صاحب ٹیچر کا جو فرض ہے کہ وہ خاص طور پر اس ایشو کے بارے میں بچوں کو بتائے، تو اس کے لیے آپ کچھ سجیشن دیں گے کہ وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اگر پہلے نہیں کیا تو آپ کریں. اس کے لیے یہ ہے کہ اساتذہ کی اپنی تنظیم ہونی چاہیے. اب یونین ہے، تنظیم نہیں ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. یونین ہے اپنے مطالبہ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، فرائض کے لیے کوئی نہیں ہے. جب تک فرائض پر توجہ نہیں دی جائے گی یہ مسئلے رہیں گے. اساتذہ کو آپس میں ملنا چاہیے. میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں میں کئی سال سے اساتذہ کو کہتا ہوں کہ بھی خدا کے واسطے اپنی کو تنظیم بنائیں، آپس میں بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں. یعنی وہ آپس میں ہی بیٹھنے کا رجحان نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ پر کیا توجہ دی جائے گی؟ اتنا زیادہ کیٹاسٹرافی ہے. جدید معاشروں میں بچوں کی بہت نگہداشت ہوتی ہے. ہمارے پاس بچوں کی کیئر صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، اسی لیے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آج میرا سوال ہے ٹیچر سے، والدین سے، صحافی سے، ڈاکٹر سے، پولیس افسر سے اور وکیل سے، کیا وہ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے انجام دے رہا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر پہلے نہیں کی تو آج ایک سوچ کو اپنائیں، میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں. یہ معصوم پھولوں جیسے بچے ہمارے مستقبل کا سرمایہ، اس کی حفاظت کریں اور آج عہد کریں کہ بچہ کسی کا ہو سب کا بچہ ہے، ایک جیسا بچہ ہے. بابے بلے شاہ نے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ بچے جیا پھل نہ ڈٹھا، جنا کچا اونا میٹھا. اسی کی حفاظت کریں، اسی کی نگہداشت کریں.
یہ آپ اپنے مستقبل کی حفاظت کریں گے، یہ پاکستان کی بقا کی حفاظت کریں گے۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔